اچھا، کچھ تحریریں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کو دل چاہتا ہے کہ ان کو سونے کے پانی سے لکھا جائے. آج ایک پرانی تحریر میری نظروں کے سامنے آئی. ایک ہمارے فیس بک فرینڈ ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. کہتے ہیں کہ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت اور صلاحیتوں کا کوئی کمال نہیں. بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں. اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں. ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس سی تشخیص ہوئی اور وہ چند دنوں میں یا چند لمحوں میں ہی دنیا سے کوچ کر گئے. اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں ہیں بلکہ آپ کے تابع دار اور فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب و باحیا اور باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا. اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھینا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چوکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بدقماشوں، جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دی تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے بچے رہیں. الحمدللہ مجھے مذکورہ بالا تمام نعمتیں میسر ہیں، سوائے اس کے کہ ایک بار حیدرآباد میں ایک پرانا نوکیا کا موبائل میری جیب سے نکل گیا، اور وہ بھی اس لیے کہ میرے ایک عزیز کا موبائل نکل جانے پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ کیسے مست اور مدہوش ہو کر چلتے ہیں کہ کوئی ان کا جیب سے موبائل لے اڑے اور انہیں پتہ تک نہیں چلا. بس اگلے ہی دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا. من کے اندر جھانکا تو اندر سے آواز آئی کہ اے ڈیڑھ ہوشیار، جب تقدیر کا لکھا سامنے آ جائے تو عقل کی چڑیا پرواز کر جایا کرتی ہے. یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور منضبط سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جن کو نپت اللہ رزق مل رہا ہے ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے. مگر جب یکلخ وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا. کہتے ہیں دبئی میں ایک صاحب سے واسطہ پڑا. پہلے بہت مجبور اور پریشان تھے، پھر کنسٹرکشن کمپنی کھول لی، بہترین آفس بنایا، سمجھے لاکھوں میں کھیلنے لگے. ملاقات کے لیے گیا تو ایک مشترکہ دوست کے بارے میں نے پوچھا جو بیچارے بڑے مفلوق الحال رہا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ وہ تو بڑے کم عقل انسان ہیں، ساری زندگی ہوئی ایسے میں گزار دی، یہ کام کر لیتے یا وہ کام کر لیتے وغیرہ وغیرہ. خیر کوئی 10-12 سال کا وقفہ آ گیا، ہماری ملاقات نہیں ہوئی. پھر ایک دن کسی کام سے ان کے آفس جانا ہوا تو وہ خود بھی نہیں تھے اور پورا اسٹاف بھی ان کا بدلا ہوا نظر آیا. میں نے موصوف کا نام لے کر ان پوچھا کہ وہ کہاں گئے. پہلے تو انہی کا آفس تھا، تو بتایا کہ مرحوم ہو چکے ہیں. پھر تفصیل بتائی، وہی کچھ یوں تھی کہ کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے پیچھے ہوتے چلے گئے، پھر مقروض اور نادہندہ بن کر جیل پہنچ گئے. چیک باؤنس کیس میں سزا ہوئی اور اسی سزا کے دوران جیل میں ہی انتقال کر گئے، اور اس حال میں کہ فیملی پاکستان میں تھی، نہ وہاں کوئی عزیز و اقارب تھا، نہ کوئی فیملی ممبر. یہ خبر سنتے ہی میرے سامنے 10 سال قبل کا اسی کمرے کا منظر گھوم گیا جہاں یہ گول گھومتی کرسی پر بیٹھ کر مرحوم ایک سادہ خدا مست درویش کی مالیت طریقہ مذاق اڑا رہے تھے. بادشاہ کو فقیر بنتے دیر نہیں لگتی، یہ میں نے سن رکھا تھا، لیکن بشش میں خود اس دن دیکھا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے، 3 کام کرے. پہلا یہ کرے کہ جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر بھی بجا لاتا رہے. دوسرا یہ کہ جن کو نپت اللہ رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانے، نہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو چھپر پھاڑ کے رزق میں اثر ہے. یہ سب رزاق کی اپنی تقسیم ہے، اس کے بھید وہی جانے. تیسرا یہ کہ جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرے، زیادہ ہے تو زیادہ شامل کرے، کم ہے تو کم شامل کرے. سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے. نانا نانی، دادا دادی، بہنیں اور بھائی ہیں. اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے ہیں جیسے خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، چچی وغیرہ. پھر دوسرے قریبی رشتہ دار یا مسکین اور لاچار لوگ ہیں. یقین کریں کہ جب بہت سے دعا کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلادھار بارش کی مانند برسے گی. اس کی ٹھنڈی پھوار اس کی زندگی کو گلشن گلشن بنا دے گی. تو ایک بڑی خوبصورت تحریر تھی، میں نے آج دوبارہ یہ پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. تو امید ہے آپ کو بھی یہ پسند آئی ہوگی.